بالکل ساتھ ہی رہے گا بابر علاؤدین ہمارے ساتھ. ڈاکٹر قمر چیمہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اب بھارت کی سرپرستی میں یہ بھارت کے ہواری جس طریقے کے اٹیک کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، آج جو خزدار میں واقعہ پیش آیا، وقت نہیں آ گیا کہ بھارت کو بے نقاب کیا جائے، ان اوچھے ہتھ کنڈوں کا خاتمہ کیا جائے، بھارت سے سوال پوچھا جائے، بھارت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کو لے کے خاص طور پہ کس طرح آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، یا تو اسرائیل غزہ کے اندر معصوم بچوں کو شہید کر رہا ہے، یا نریندر مودی صاحب کی جو پراکسیز ہیں وہ پاکستان میں ان معصوم بچوں کو شہید کر رہی ہیں. سوال سیدھا سا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو سیدھا نریندر مودی سے یہ سوال پوچھنا چاہیے. آج وہ ایک پریس کانفرنس کریں، قوم سے خطاب کریں اور مودی صاحب سے سوال پوچھیں کہ یہ جن پراکسیز کو آپ کی ڈیپ اسٹیٹ فنڈنگ کرتی ہے، یہ کب پاکستان میں آپ دہشت گردی بند کروائیں گے؟ یہ بند کمروں میں بیٹھ کے ہماری پولیٹیکل کلاس کو چاہیے ذرا باہر نکلیں اور انڈیا کو بتائیں کہ کیسے پاکستان میں یہ ان کی پراکسیز دہشت گردی کرتے ہیں. دیکھیں، ان کو 10 مئی کو جو ہم نے دھول چٹائی، کبھی یہ ہمیں کائنیٹک وار میں انگیج کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک نہ ہو سکے، پاکستان کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی نہ آ سکے، اور کبھی یہ ہمیں پراکسیز کے ذریعے انگیج کرتے ہیں. ابھی حکومت پاکستان جو ڈیلیگیشن بھیج رہی ہے بلاول بھٹو صاحب کی لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں ان کو یہ ڈاسیئرز لے کے جانے چاہیے، ان معصوم بچوں کی تصویریں لے کے جانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کس طرح دنیا میں اسکول کی بسوں پہ کون حملہ کرتا ہے. دنیا کا کوئی ظالم ترین بھی انسان ہوگا نا، یہ بیسیکلی یہ جان بوجھ کے بچوں پہ حملہ کیا جاتا ہے تاکہ بچوں پہ حملہ کریں. سویلینز، عام انسان جو ہیں وہ سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں اور ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے. یہ سوال سیدھا بھارت کی لیڈرشپ سے پوچھا جانا چاہیے. اگر بھارت سے آج آپ سوال نہیں پوچھتے، ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے، تو پھر ظاہری بات ہے لوگ کہیں گے کہ جناب ہم جو ثبوت تو آلریڈی دے رہے ہیں، ان کو پولیٹیکلی بھی ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. میں سمجھتا ہوں آج موقع ہے. یہ آئے روز یہ تماشا اس ملک میں نہیں چل سکتا کہ حکومت پاکستان اور پاکستان کی آرم فورسز بالکل ہر وقت جسے کہتے ہیں نا تیار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے، ہم معصوم لوگوں کو جو ہے وہ شہید نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ عام لوگوں کے اندر گھل مل جاتے ہیں یہ دہشت گرد. یہ جو پراکسیز ہیں بھارت کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ٹیرر فائنینسنگ کا کیس ہے، بھارت کو FATF میں لے کے جانا چاہیے. یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، کس طرح پاکستان کے اندر یہ دہشت گرد جماعتوں کو پیسے بیچتے ہیں، کس طرح اسلحہ بیچتے ہیں، کس طرح وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ معصوم بچوں کو ہٹ کرو. دیکھیں، اگر بھارت کے اندر وہ پہلگام میں ایک واقعہ ہوا تو پوری دنیا کے اندر اتنا شور مچ گیا. پاکستان کے معصوم بچوں کی بھی کوئی قیمت ہونی چاہیے اور کم از کم اس کو پولیٹیکلی اٹھانا چاہیے اور پولیٹیکلی اٹھا کے ڈپلومیٹیکلی اوپر لے کے جانا چاہیے. اس کے جو لنکیجز ملتے ہیں، جو دہشت گرد جن کے لنکیجز ہمیں آلریڈی پتا ہے کہ بھارت کی ڈیپ اسٹیٹ سے ہیں. یہ جو اجیت دوول صاحب کا ڈیفینسو آفینس کی جو ڈاکٹرین ہے، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر ہمیں ان لوگوں کو فائنینس کرنا ہے، پیسہ دینا ہے، سیپریٹزم کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ یہ پاکستان کی فوج کو مشکل میں ڈالے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی ساری پولیٹیکل کلاس کو یکجا ہونا چاہیے. بلاول صاحب دنیا میں جا رہے ہیں، ان کو بھی ڈاسیئرز دیں. نریندر مودی کو سیدھا آج پریس کانفرنس میں پرائم منسٹر صاحب کو پاکستان کی پولیٹیکل کلاس، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ صرف مذمت نہ ہو، صرف یہ نہ کہا جائے کہ جی پراکسیز ہیں، اسپانسر ٹیررزم ہو رہا ہے، نام لے کے بات کی جائے اور آفیشلی یہ میسج جانا چاہیے پرائم منسٹر کے لیول سے اور ہمارے فارن افیئرز کے لیول سے، فارن منسٹری کے لیول سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل، کیوں نہیں جی، جانا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے بچوں کا خون سستا ہے؟ کیا پاکستان کے شہریوں کا خون سستا ہے کہ جس کا دل کرے وہ پاکستان میں ان دہشت گردوں کو، یہ BLA کے چند 100 لوگ ہیں، ان کو آپ پیسے دے کے پاکستان کے بچوں پہ حملہ کروا دیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ کوئی آج کا تو نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا، ہم نے تو 2008 میں بھی شرم الشیخ میں اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب منموہن سنگھ کو ڈاسیئر دیا تھا کہ آپ کی انوالومنٹ ہے بلوچستان کے اندر، اور 2008 سے لے کے آج آپ آ جائیں 2025، مطلب 20 سال ہونے کو ہیں. تو ہم کب اس کیس کو پوری دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کر سکیں گے پراپرلی؟ کیا ہم اسی طرح ڈیڈ باڈیز اٹھاتے رہیں گے، شہداء کو دفناتے رہیں گے؟
اور بات ختم ہوتی جائے گی. پاکستان کے ایک ایک شہری کی بہت زیادہ قیمت ہے اور ہمیں اس کو جب تک پولیٹیکلی ٹیک اپ نہیں کرتے, ڈپلومیٹیکلی ٹیک اپ نہیں کرتے, اور ان پراکسیز جن کو فنڈنگ مل رہی ہے, جن کی ہمارے پاس ثبوت موجود ہے اور پہلے بھی ہم دنیا کو دے چکے ہیں, ابھی بھی ثبوت دیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو بولنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بھارت کے اندر ایک واقعہ, ایک فلس فلیگ ہوا تو آپ نے پوری دنیا کے سامنے تماشا لگا دیا اور کائنیٹیکلی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور پاکستان میں ایگریشن کیا. جو جواب ہم نے منہ توڑ دیا وہ تو دنیا آج تاریخ لکھ رہی ہے کہ کس طرح پاکستان کی ایئر فورس اور فوج نے جواب دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے ٹیک اپ کرنا ہے. ان دہشت گردوں کو تو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے, لیکن جب تک ان کے ہینڈلرز, ان کے فائنینسرز, ان کے سپورٹرز, ان کے ابیٹرز, جب تک آپ ادھر ان کے اوپر نشاندہی نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے, جب تک ان تک یہ نہیں جائیں گے, اور دنیا کو بتانا پڑے گا, یہ دنیا کو بتانا پڑے گا کہ اگر پاکستان میں معصوم بچے, ہم نے اے پی ایس میں جب آپ کو پتا ہے ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا, یہ پھر شہید کیا گیا بچوں کو, کیوں؟ یہ جان بوجھ کے سافٹ ٹارگٹ ہیں. ہمیں پولیٹیکلی خدارہ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں. ایک ہے ہم اس کا رسپانس ہماری افواج دے رہی ہیں بہت زبردست, ان کے بہت سارے ہم نے جو آپریشن بھی کیے ہیں, بہت سارے لوگوں کو ایلیمینیٹ بھی کیا ہے, بہت سارے ان کے نیٹ ورکس بھی توڑے ہیں, لیکن ہر ایک لیول پہ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب دینا چاہیے. کائنیٹیکلی جو ہمیں جواب دینا ہے, جو آپریشن کرنے وہ اپنی جگہ, لیکن پولیٹیکل ڈپلومیٹکلی. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا.